اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 52. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 18. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. رب زدنی علما. اللہم رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین جمعہ اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو جمعہ کی ان بہترین گھڑیوں میں رب کی بارگاہ میں آنے کا، مسجد میں آنے کا اور نماز جمعہ ادا کرنے کی، اور اس کے پہلے خطبہ جمعہ کے تعلق سے رب کا قرآن و نبی کا فرمان مجھے کہنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی، اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ سبوں کو حق سننے کی اور ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. دوستو، آج بتاریخ 11 جون سن 2021 بروز جمعہ محمدی مسجد اہل حدیث مرزا پور یو پی الہند کی اس مسجد میں اللہ کی توفیق سے خطبہ جمعہ کے تعلق سے جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے سوال ہمارے اور جواب قرآن کے. یعنی کچھ ایسے سوالات جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں اٹھتے رہتے ہوں گے، کچھ ایسے سوالات جو معاشرہ کے اندر، سماج کے اندر، گھروں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اس طرح کے سوالات اٹھتے رہتے ہوں گے. ان سوالات پر کبھی گفتگو ہوتی رہتی ہوگی، لیکن لا علمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے ہم اس کا صحیح جواب نہیں جان پاتے. ایسے ہی کچھ چیدہ چنے ہوئے سوالوں کو منتخب کر کے اس کے تعلق سے ان سوالات کے جواب قرآن مجید سے تلاشنے کی کوشش کی گئی، اور اس پر ایک کتاب بھی جمع کی گئی کہ سوال ہمارے جواب قرآن مجید کے. تو اس تعلق سے یہ چند سوالات جو آج آپ کے بیچ رکھے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ممکن ہے کہ کچھ ایک آدھ جمعہ انہی سوال و جواب پر مشتمل ایک آدھ جمعہ کے خطبے اور بھی ہوں. تائیے سوال ہمارے جواب قرآن کے اس پہلے حصے میں آج ہم اور آپ داخل ہوتے ہیں. ابھی میں نے آپ کے بیچ اللہ کی توفیق سے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 52
اور سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 18 میں کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں جس ٹاپک پر، جس بات پر، وہ ہمارے اس سوال کا جواب ہے کہ اگر انسان یہ سوچتا ہے، کوئی مومن، کوئی مسلمان، کہ میں اللہ کے نزدیک بڑا مرتبہ کیسے پا سکتا ہوں۔ کبھی لوگ سوچتے نہیں، اب بات کرتے ہیں فلاں جو ہے بڑے ولی اللہ تھے، فلاں بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، فلاں صاحب بڑے متقی پرہیزگار تھے، یا فلاں صاحب بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ تو ہمارے آپ کے دلوں میں بھی اس طرح کے سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہم بھی اللہ کے نزدیک بڑا مرتبہ پانے والوں میں شمار ہو جائیں، ہم بھی اللہ والے ہو جائیں، ہم بھی ایسا کیا کام کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہمارا بھی کچھ مقام بن جائے۔ تو اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا کہ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی ناراضی سے بچے، بس ایسے ہی لوگ بڑے مرتبے پانے والے ہیں۔ رب کا قرآن سورہ نور آیت نمبر 52 یہ ہمارے سوال کا جواب دے رہا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اور اللہ سے ڈرے۔ صرف حکم ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کتابوں میں پڑھ لیا یا ہم نے سن لیا اور بس ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس کام کو، عمل کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم عمل کریں۔ یہ چیز آنا بھی ضروری ہے کہ قرآن، اللہ کے کلام پر، نبی کی سنتوں پر، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر، اس کی اطاعت پر ہم اپنے آپ کو مکمل طریقے سے لگا دیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، اس کی ناراضگی سے بچتے رہیں۔ یعنی یہ جو کام ہم کریں تو اس لیے نہیں کہ لوگوں کی نظروں میں ہماری عظمت و بڑائی ہو جائے، مرتبہ ہو جائے، اس لیے نہیں کہ لوگ ہمیں بڑا سمجھنے لگے، بڑا اللہ والا، تقوی والا، متقی پرہیزگار سمجھنے لگے، اس لیے نہیں کہ اللہ کہ لوگ ہمیں زندگی میں یا مرنے کے بعد بھی کہیں گے بھائی بڑے پہنچے ہوئے تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ یہ نہیں، اگر اس نیت سے ہم نے کی، انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی بالکل پہلی حدیث، جس میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اگر ہماری نیت میں یہ ہوگا کہ لوگ ہمیں صرف بڑا سمجھیں، مطلب اچھا سمجھیں، نیک سمجھیں، متقی سمجھیں، پرہیزگار سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ دے دے گا دنیا میں ہی۔ لوگ آپ کو بس اچھا سمجھیں گے، متقی سمجھیں گے، پرہیزگار سمجھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر آپ کو اس کا کوئی صلہ نہیں ملنے والا، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے یہ دنیاوی شہرت، جاہ و مرتبہ، لوگوں کی نظروں میں اپنی عظمت، اپنی بڑائی بنانے کے غرض سے، مقصد سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، تقوی کرتے ہوئے، اللہ کا خوف کھاتے ہوئے، اس کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، تب اگر ہم اللہ اس کے رسول کی اگر فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی لوگ بڑے مرتبے پانے والے ہیں۔ دوسری آیت میں نے پڑھی سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 18، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ تقوی یہی ہے کہ ہم کہیں بھی رہیں، تنہا رہیں، بھیڑ میں رہیں، گھر میں رہیں، باہر رہیں، رات کے اندھیروں میں رہیں، دن کے اجالوں میں رہیں، صحرا ریگستان میں رہیں، جنگل بیابان میں رہیں، گاؤں دیہات میں رہیں، شہر میں رہیں، کہیں بھی رہیں، ہر جگہ ہمارے دل میں، ہمارے یقین میں یہ رہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھیدوں تک کو جان رہا ہے۔ تو اس اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اس کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے خوف کھاتے رہیں، اور ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے
کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے آنے والے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، اس کی بھی وہ تیاری کرے، اس کی بھی وہ تیاری کرے کہ ہم جو دنیا کی زندگی جی رہے ہیں تو اپنے مرنے کے بعد جو آئندہ جو آنے والی جو زندگی ہوگی، جو برزخ کی زندگی ہوگی، قبر کی زندگی ہوگی، اس کے بعد جب دوبارہ ہمیں اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اٹھائے گا، پھر حشر کی جو زندگی ہوگی، روز محشر میں جب ہم پیش کیے جائیں گے، تو اس دن کے لیے ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ کو ان تمام کاموں کی خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی اسی بات کو یہاں تھوڑا سا اور تشریح کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھتا رہے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ڈرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ ان تمام کاموں کی خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ان تمام کاموں کی خبر ہے۔ میرے بھائی، ان دو آیتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو کیا ہمارے سماج میں، کیا ہمارے ذہن میں، کیا ہمارے دل میں، کیا ہمارے دماغ میں اٹھنے والے سوال کا جواب کہ میں اللہ کے نزدیک بڑا مرتبہ کیسے پا سکتا ہوں، اللہ کے نزدیک میں کیسے اللہ کی رضا پا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیسے خوش ہو سکتا ہے، کیا اس کا جواب نہیں مل گیا؟ سورہ نور آیت نمبر 52 میں، سورہ حشر آیت نمبر 18 میں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم مانے، اللہ سے ڈرتا رہے، اس کی ناراضگی سے بچتا رہے، تو ایسے ہی لوگ جو ہے بڑے مرتبے پانے والے ہیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور سوال کہ اب ہم دنیا میں جب جی رہے ہیں تو ہمیں ہمارا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیسے ہم جئیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہوں، ہمارے ویوہار ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہم جئیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ ہمارے وہ کون سے ہمارے اندر خصوصیاتیں ہونی چاہیے، کیا ہمارے اندر ایسا کیا کریں کہ جس سے ہمارے اخلاق و ویوہار بھی اچھے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہو جائے۔ اس کے لیے آئیے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 199 ارشاد فرماتے ہیں کہ نرمی اور معاف کرنے سے کام لو، نرمی اور معاف کرنے سے کام لو، اور نیکی کے کام کا حکم کرو، اور جاہلوں سے الجھنے کے بجائے دامن بچا کر نکل جاؤ۔ یہ تو چند مختصر سی باتیں رہ گئی کہ اگر ہم صرف اتنا ہی کام کریں کہ نرمی اور معاف کرنے سے کام لیں، ہم جب بھی اپنے گھر میں یا گھر کے باہر ہوں، جب ہمارے معاملات کسی کے ساتھ ہوں، اگر اگلا کوئی آدمی کچھ ایسا کر بھی جائے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بہت غصہ آئے، اور غصہ آنا بھی وہاں پہ ہے کہ آ سکتا ہے، مثال کے طور پہ آپ سڑک پہ جا رہے ہوں، بارش ہوئی ہو، کہیں گڈھے میں پانی جمع ہو، اب کوئی بائک والا یا کوئی کار والا آوے اور چھپاک سے اس کے اندر گاڑی کو جو ہے کدا کے جائے، اور اس کے پانی کے چھینٹے پورے آپ کے کپڑوں میں لگ جائے، چہرے پہ آ جائے، اور اگر وہ کہیں وہیں پہ رک جائے اور آئے تو آپ کو غصہ تو آئے گا ہی۔ ضلع صاحب ہو سکتا ہے کہ تلخ زبان بھی استعمال ہو جائے کہ دیکھ کے نہیں چلتے، کیا کپڑا خراب کر دیا، یہ ہے وہ ہے، جو بھی ایک مثال دے رہا ہوں، غصہ آ سکتا ہے اور سوابھاوک چیز ہے، نیچرل چیز ہے۔ تو اگر ہم وہاں پر تھوڑا سا صبر کر لیں، ہو سکتا ہے اس نے دھیان نہ دیا ہو، پانی بھرا ہے، اس کو کیا پتا کہ نیچے گڈھا ہے، سوچا ہو کہ پلین سڑک ہے، اب مشین ہے، وہ تو مشینی چیز ہے، گاڑی ہے، اس میں چلی گئی ہے۔ تو اگر ہم خاموش رہیں یا اگر آئے، حالانکہ وہ خود بھی دیکھ کر کے اور وہ کہے بھائی صاحب تھوڑا غلطی ہے، نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اب آپ کو پتہ نہیں رہا ہوگا کہ شاید یہاں گڈھا ہے، ہو جاتا ہے ایسا کبھی، کوئی بات نہیں۔ اگر اتنا سا آپ کر دیں گے تو اتنے سے اس کے دل کو کیسے ابلائش کر دیں گے، کیسا اس کو محسوس ہوگا، یار یہ آدمی ذرا سا ہمارے کو ناراض نہیں ہو رہا ہے، ذرا سا غصہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ چلے جا رہے ہو، کوئی سامان آپ لیے ہو، پیچھے سے کبھی کوئی بیک آ جائے بائک سے یا گرا رہا ہو، سائیکل سے ہو، دھکا لگ جائے، اس کا سامان گر جائے، ٹوٹ جائے، کتنا جو غصہ لگے گا، یہ ہوگا اس سے ہم اپنا جو ہے ہرجانہ بھی وصول کریں، اور چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی ہو 10 12 15 سال کا، ہو سکتا ہے غصے میں کہا چاٹا اس کو جڑ بھی دے، دیکھ کے نہیں چلاتا ہے، سڑک بھی اس طرح سے چلتا ہے وغیرہ۔ لیکن اگر ہم یہ صبر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا تھا، نقصان ہو گیا،
وہ کیا پتا اور بڑا نقصان چلو کہیں نہ ہوا تو اللہ نے بچا لیا، اب وہ بچہ ہے اسے نہیں سنبھلا گاڑی لا کے جان بوجھ کے تو اس نے ماری نہیں۔ حالانکہ یہ بہت ہی صبر و تحمل یہ مقام پر کرنا یہ بہت سمجھ لیجئے کہ کلیجہ گردہ کی کہتے نہیں بات ہوتی، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اسوہ حسنہ ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جو ہے سیرت کو پڑھیں تو آپ کے ساتھ کیسے کیسے معاملات ہوتے تھے۔ آپ باہر چلے جا رہے ہیں، لوگ اینٹ پتھر کبھی مار دے رہے ہیں، کبھی کپڑا کے جو ہے لپیٹ کر کے جو ہے گردن میں اور اس کو کس دے رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے اس میں سانس گھٹنے لگے، تکلیف ہونے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آ کر کے آپ ان کو ہٹاتے ہیں۔ کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اونٹ کی وہ جھڑیاں لا کر کے ان کے اوپر رکھ دی جا رہی ہے۔ کبھی اگر قرآن پڑھا جا رہا ہو تو وہاں کی شور کرو، شور مچاؤ، شاید اسی سے ہم غالب ہو جائے۔ طرح طرح کی، یہاں تک کہ آپ کے جان کے در پہ آ گئے۔ طائف کے میدان میں کس طرح سے گھیر کر کے کس طرح سے اینٹیں پتھروں سے آپ کو لہولوہان کر دیا گیا۔ آپ اگر تکلیف سے درد کی شدت سے بیٹھ جاتے تو پھر پکڑ کے بغل سے پھر اٹھا دیتے، پھر چلتے جہاں پھر بیٹھ جاتے، جوتے جو ہے وہ خون آلود ہو گئے تھے۔ اور اس پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ کہیں تو ہم فرشتے ہیں کہیے تو اس پہاڑوں کے بیچ میں ان کو ہم پیس دیں، اسے بھی ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے۔ کہ نہیں ان کو نہیں پتا یہ کیا کرتے، شاید ان کے آنے والی نسلیں جو ہے وہی مان لیا ہے، وہ سدھر جائیں۔ رحمت للعالمین، اتنا بڑا صبر۔ سوچئے آج اگر ہمارے آپ کے ساتھ کوئی تھوڑا سا معاملہ ہو جاتا ہے تو کہاں صبر ہم کر پاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیسے ان کو ہم زیر کریں، کیسے ان کو ہم ہرائیں، یا کیسے ان کو کیا کریں۔ یہ بہت ہی مطلب سننے میں بڑی چھوٹی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو اگر ایک ایک چیز کو اگر آپ اس پر غور و فکر کریے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ نرمی اور معاف کرنے سے کام لو۔ تو معاف کس کو کرو گے؟ جو آپ کے ساتھ غلطی کرے گا اسی کو معاف کرو گے نا۔ جو آپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرے گا اس کو معافی کی کیا بات ہوئی؟ تو جو آپ کو تکلیف پہنچائے، جو آپ کو کچھ اس طرح سے غلط حرکت کرے، کوئی غلط ویوہار کرے، کوئی آپ کے ساتھ کوئی نقصان کا معاملہ ہو جائے، کچھ ایسا اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی اس طرح کے معاملات، تو وہاں پر معافی سے درگزر سے کام لیں، نرمی سے کام لیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ آیا تھا، باہر کا ایک معاملہ تھا کہ ایک جو ہے انگریز تھا، غالباً حبشی افریقن تھا کیا، تو اس نے ایک مسلمان کے بچے کو قتل کر دیا تھا۔ تو اس کا معاملہ عدالت میں چلا۔ جب معاملہ عدالت میں چلا پھر اس کے باپ کی جو ہے باری آئی، گواہی کیا اس میں کیا، تو اس کے باپ نے کہا، لڑکے جس کی اولاد تھی، تو اس نے کہا کہ نہیں چھوڑیے ان کو، میں نے ان کو معاف کر دیا، اب میرا بیٹا تو چلا ہی گیا، اب میں کسی اور کے بیٹے کے جانے سے اس میں مجھے کیا ملنے والا ہے، میرا بیٹا تو واپس آئے گا نہیں، چھوڑیے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ جج تک کی آنکھوں میں آتا ہے اس میں کہ آنسو آ گئے۔ وہ آدمی جس نے قتل کیا تھا وہ خود رونے لگا، اٹھ کے جا کر کے گلے سے لگ گیا کہ اتنا بڑا مطلب کہ کہہ لیجیے کہ دل کہ اپنے بیٹے کے قاتل کو وہ معاف کر دیا۔ بہت ہمت کی بات ہے، بہت بڑے صبر کی بات ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائی معافی، درگزر اور نرمی یہ ایسی چیزیں ہیں، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا تو بڑے بڑے ان کے دشمن جو بھی تھے، بڑے بڑے ان کے جو پہلے مخالفین جو تھے، وہ بھی آپ کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کے جو ہے اسوہ سے اتنے متاثر ہوئے کہ ایمان لے آئے، ایمان لے آئے۔ ایک دو نہیں، کتنی اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی احادیث کے اندر، سیرت کے اندر۔ تو اگر وہی چیز اگر ہم آپ بھی اپنائیں تو یہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ہمیں یہ طریقہ ہمیں دے رہا ہے، یہ فارمولہ دے رہا ہے قرآن مجید سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 199 میں کہ سنو سنو سنو، نرمی اور معاف کرنے سے کام لو اور نیکی کے کام کا حکم کرو، اور تیسرا کام کیا کرو کہ جو بھی نیکی کا کام ہے، جیسے تم یہ کر رہے ہو کہ کسی کو معاف کر دینا ہے، کسی کو درگزر کر دینا ہے، کسی سے جب بات کریں تو خندہ پیشانی سے بات کریں، نرمی سے بات کریں۔ تو اس طرح کے جب معاملات ہم کریں گے تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تیسرا حکم دے رہا ہے، تیسری بات یہ کر رہا ہے کہ نیکی کے کام کا حکم کرو۔ تو نیکی کا کام کیا ہے؟ یہ بھی نیکی کا کام ہے، نرمی، درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ تو اس کا بھی ہم حکم کریں، لوگوں کو بتائیں
اللہ کے قرآن کی بات طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف قرآن کی اس آیت کو پیش کریں کہ میرے بھائی آئیے دیکھیے قرآن مجید سورہ نور دیکھ لیجئے، آیت نمبر 52 دیکھیے، سورہ حشر دیکھیے آیت نمبر 18 دیکھیے، سورہ اعراف دیکھیے آیت نمبر 199 دیکھیے۔ تو اس طرح سے ہم اللہ کے حکم کی جو ہے سے ان کو روشناس کرائیں، حق کی طرف ان کو دعوت دیں، شرک و بدعت کے خلاف ان کو جو ہے جاگروک کریں، ان کو جگائیں، ان کو بتائیں۔ آج ہم کہنے کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ ارے فلاں آدمی جو ہے بڑا بدعتی ہے، فلاں آدمی جو ہے یہ بڑا شرک میں ملوث ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے میرے بھائی کہ شرک کیا ہوتا ہے، اور وہ عین شرک کو عین عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے کہ شاید ہمارے آخرت ہماری سنور جائے گی، ہمارے دین اچھے ہو جائیں گے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، معاذ اللہ ان کو یہ سمجھایا گیا ہے۔ تو وہاں پر بھی ہمیں بھلائی کا حکم دیں، نیکی کا حکم دیں، رب کے قرآن کی طرف ان کو بلائیں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف ان کو بلائیں، ان سے کہیں کہ میرے بھائی یہ رب کا کلام ہے، یہ میری تمہاری بات نہیں ہے، اور اس کے طرف مجھے بھی آنا ہے، تمہیں بھی آنا ہے، اور آؤ ہم دونوں چل پڑیں اللہ کے اس احکام کی طرف، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف۔ نیکی کا حکم کرو اور جاہلوں سے الجھنے کے بجائے دامن بچا کر نکل جاؤ۔ دیکھیے یہ بھی بہت اہم اور بڑے مارکے کی بات یہاں اللہ رب العالمین نے سمجھائی ہے، اور اس فارمولے کو ہمیں آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے، اپنانا چاہیے کہ جب آپ نیکی کا حکم کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ پوری زمین پر، پوری دھرتی پر، پورے کہہ لیجیے کہ سرشٹی میں جہاں بھی انسانیت بس رہی ہو تو سب کے سب بڑے صبر و تحمل والے، دھیرے والے اور بڑے ہی صابرہ قسم کے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ سب کے سب بہت بڑے عالم ہو چکے ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس میں جاہل طبقہ بھی ہے، اس میں بیوقوف قسم کے بھی لوگ بھی ہیں، اس میں اجڈ قسم کے بھی لوگ ہیں۔ تو جب بھلائی کا حکم کرو گے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ تم سے الجھ جائیں، لوگ تمہاری باتوں کا مذاق اڑائیں۔ جب نبیوں کی باتوں کا مذاق اڑایا گیا، نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، نبیوں کے جو ہے ان کے خلاف باتیں کی گئی، اور ان کو اس طرح سے جو پاگل، دیوانہ، ساحر، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کیا کیا کہا گیا، اور نہ جانے کتنے انبیاء کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا۔ تو اگر کبھی اس طرح کا موقع آئے جب آپ نیکی کا حکم کرتے رہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور برائی سے منکر سے انہیں اگر آپ متنبہ کریں، ان کو روکنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے جہالت کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے جاہلوں جیسی بات شروع کر دیں، جاہل ہوں تو جاہلوں جیسی بات کریں گی، تو وہاں پر آپ ان سے الجھے نہیں، دامن بچائیے، السلام علیکم کہہ کے نکل جائیے وہاں سے۔ ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں کہ خام خواہ آپ سوچئے کہ ہم ان کو زیر کر کے رہیں گے، ارے سنو قرآن میں یہ ہے، سنو حدیث میں یہ ہے، سورہ نمبر یہ، آیت نمبر یہ ہے، حدیث نمبر یہ ہے، حدیث کا باب یہ ہے، حدیث کے آپ کرتے رہیں گے، آپ کی بات اسے سننی نہیں ہے۔ تو جاہلوں سے اپنا دامن بچا کر نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ اس کو سمجھایا کیوں نہ بیٹھ کر کے، اگر وہ جہالت کر رہا تھا تو اس کو تم بیٹھ کے سمجھاتے، اور پیار سے کرتے، اور پچکارتے، اور کرتے، اچھا وہ جہالت کرتے کرتے وہ لڑائی جھگڑے پہ آمادہ ہو جائے، کہیں اس کے منہ سے کچھ اور نکل جائے یا اس طرح کی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کو کیسے کس طرح سے دعوت دینی ہے، کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ حکم کو اور اس چیز کو جان کے رکھیے، جب آپ سے کوئی الجھن کرنے لگے، الجھنے کی کوشش کرے، جہالت کی باتیں کرنے لگے، اور جہالت کی باتیں بہت ایسے، اگر آپ مثال کے طور پر تھوڑی دیکھ لیے، اگر کسی نے آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں سب بشر تھے، سب انسان تھے، قل انما انا بشر مثلکم، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں، تمہارے جیسا انسان ہوں، میرے بھی ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہیں، کان ہے، دل ہے، دماغ ہے، میں بھی چلتا پھرتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، سوتا اٹھتا ہوں، مجھے بھی گرمی سردی لگتی ہے، مجھے بھی جو ہے سکھ دکھ احساس ہوتا ہے، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، مجھے بھی غم ہوتا ہے۔ تو جیسے تم ویسے میں بھی استنجا اور بیت الخلاء جاتا ہوں، میں بھی شادی بیاہ کرتا ہوں، میرے بھی بچے ہیں، مطلب تمہارے جیسا اس معنی میں۔ تو اب اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے کہ نہیں آپ کسی جگہ نبی ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، نبی ہمارے جیسے نہیں، ہم تو مٹی سے پیدا ہیں،
نبی تو نور سے پیدا ہے. اب لگے اسی پر بحث کرنے. اگر اب آپ اٹھا کے قرآن کی آیتیں دکھا دیں, آپ اٹھا کر کے حدیثیں دکھا دیں, لیکن ماننے کو تیار نہ ہو, اور اس پہ اسی طرح کی جو ہے مطلب کہ قرآن کی آیتوں کو مطلب بگاڑ کر کے معنی مفہوم کو یا حدیثوں کو توڑ مروڑ کے, اب ان کے صحابہ کے بات کے بیچ میں 4-10 لوگ بیٹھے بھی ہوں, اب آپ کو لگ رہا ہو کہ اگر ہم یہاں سے ہٹ جائیں گے تو ہماری بے عزتی نہ ہو جائے, اور وہ جہالت پہ جہالت کر رہا ہے. آپ اس کی جہالت کو قرآن حدیث سے اگر دور بھی کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں صحیح ہے غلط ہے کیا ہے. لیکن اب وہ ہے کہ وہ بالکل ماننے کو تیار نہ ہو, چاہے وہ اکیلے آپ دونوں لوگ ہوں یا 4-6-10 لوگ بھی ہوں, اگر وہ اپنی جہالت پر آ جائے, اس پر اڑ جائے اور ماننے کو تیار نہ ہو, تو اب آپ کو اسے منوانے کا حکم اللہ نے نہیں دیا کہ آپ زبردستی منواؤ. اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں داروغہ بنا کے نہیں بھیجا ہے, ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ وہ کیوں نہیں مانا, ایمان کیوں نہیں لایا. نہ نبی, بس تم خالی بتا دو, ہمارے احکام کو پہنچا دو. اس کے بعد اس کو ماننے نہ ماننے کو, اس کو ہدایت دینا نہ دینا وہ ہمارا کام ہے, وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اس طرح سے اس آیت میں ہمیں چند باتیں معلوم ہوئی. وہ کیا کہ نرمی اور معافی سے کام لینے کا, نیکی کا حکم کریے, نرمی معافی سے کام لینے کا, نیکی کا حکم کریے, اور جاہلوں سے الجھنے کے بجائے اپنا دامن بچا کر کے نکل جائیے. یہ 4 کام ہم کریں. قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر 199 اٹھا کر آپ بھی پڑھیں, ملائیں, اس کے ترجمے و تفسیر کو پڑھیں, دیکھیں, سمجھیں, اور جب مل جائے تو مان لیں, ایمان لے آئیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور آگے آئیے سورہ حامیم السجدہ, سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34. حامیم السجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور نیکی اور بدی کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید کے سورہ اعراف کے اندر کہ نیکی کی طرف حکم کرو, بھلائی کی طرف بلاؤ. اب آگے اللہ تعالیٰ یہ دوسری جگہ پر فرما رہے ہیں اور نیکی اور بدی کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. کیا دن اور رات کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ کیا دھوپ اور چھاں کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ کیا سننے والا اور بہرا کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ کیا دیکھنے والا اور اندھا آنکھ والا اور بغیر آنکھ والا اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا عورت اور مرد یہ دونوں ایک جیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک عالم اور ایک جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ کیا ایک زندہ اور ایک مردہ برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے میرے بھائی نیکی اور بدی, بھلائی اور برائی, یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. کبھی ایک طرح سے ایک طرح کے نہیں ہو سکتے ہیں. کوئی برائی کرے تو اسے بھلے طریقے سے ٹال دو, پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اور جس کے بیچ دشمنی ہوگی وہ گہری دوستی میں بدل جائے گی. کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی برائی کرے تو اسے بھلائی سے تم اس کو دور کر دو. قرآن مجید سورہ حامیم السجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 34 میں کہ اگر تم سے جب کوئی تم کو برائی سے پیش آئے, تم سے گالی گلوچ کرنے لگے, تم سے لڑائی جھگڑا کرے, آپ صبر کرو. بھائی صاحب جائیے, چھوڑیے, ہٹائیے. بھائی صاحب میرے زبان سے تو گالی نکل نہیں سکتی. بھائی صاحب چلیے, اچھا ہو گیا, ہٹائیے, چلیے, کسی بھی طرح سے کر کے. کبھی وہ آپ کو تکلیف دے اور کوئی ایسا موقع پڑ جائے کہ اسے آپ کی ضرورت ہو, لیکن چونکہ اس نے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے کہ وہ شرمندگی کی وجہ سے آپ سے کہنے نہیں آ رہا ہو, یا اس کی انا اس کو روک رہی ہو, یار میں اس کے پاس جاؤں, لیکن اس کو آپ کی شدید ضرورت ہو. اگر آپ ایسے وقت پر اس کے کام آ جائیں, آپ اس کے ضرورت پر اگر کھڑے ہو جائیں, آپ اس برے وقت پر اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص جو آپ سے جھگڑ رہا تھا, وہ شخص جو آپ سے برائی
آپ سے برے طریقے سے پیش آ رہا تھا، اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ ہم سے دشمنی بھی رکھتا ہوگا تو وہ گہری دوستی میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اور جب رب کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، سورہ حامیم مفصدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تو یقیناً 100 نہیں 200%، 1000% ایسا ہی ہوگا۔ اگر آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے تو انشاءاللہ وہ دشمن ہوئی ہوگا تو آپ کا دوست بن جائے گا، وہ آپ کا برا چاہنے والا ہوگا تو آپ کا بھلا چاہنے والا بن جائے گا انشاءاللہ۔ وہ اگر آپ کی برائی کرتا رہا ہوگا تو اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا، اور پھر وہ آپ سے بھلائی کا جو معاملہ وہ کرنے لگے گا انشاءاللہ۔ حالانکہ یہ سب بڑے ہمت اور بڑے صبر کی بات ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، کسی کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے، کسی کے اندر کم ہوتا ہے، کسی کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی کے اندر بہت زیادہ صبر ہوتا ہے۔ لیکن یہ کام ہمیں سب کو، جس کے اندر غصہ زیادہ ہو کم ہو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا سے کوئی بات ہوتی، کچھ سمجھ میں آتا تلوار نکال لیتے تھے، غصہ ہو جاتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کو بتاتے بھائی تھوڑا غصہ مزاج ہے، تیز مزاج ہے تھوڑا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ کوئی ناجائز جگہ پہ نکالیں، غصہ آتا تھا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غصہ کیا کہنا، آپ کبھی غصے میں ہوتے، صحابہ کرام میں سے جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جب کچھ بولتے تھے یا کچھ کرتے، ایسا کچھ لکھ لیا کرتے تھے۔ دوسرے صحابی نے کہا بھائی تم سب باتیں لکھتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، تم وہ بھی لکھ لیتے ہو، پتہ نہیں غصے میں کیا کہہ دیں معاذ اللہ۔ تو وہ بھی لکھنا روک دیں کہ غصے والی بات نہ لکھیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا سنو، میں جب غصے میں بھی رہتا ہوں، وہ بھی جب جو کہتا ہوں اس کو بھی لکھ لیا کرو۔ میں غصے میں بھی حق بات کہتا ہوں، حق کے علاوہ ناحق بات میری زبان سے نہیں نکلتا۔ تو نبی کا غصہ بھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی حق کے سوا کوئی دوسری بات نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہمارے آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے، ہم کبھی غصے میں آ کر کے حق سے دور نکل سکتے ہیں، نکل جاتے بھی ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت سمجھ رہے کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بس شیطان کا وسوسہ، شیطان کا بہکاوا اور غصہ، اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر جاتے ہیں، جو نہیں کہنا چاہیے وہ کہہ جاتے ہیں۔ تو نہیں، اس کا لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اور نیکی اور بدی کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتی، کوئی برائی کرے تو اسے بھلے طریقے سے ٹال دو، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اور جس کے بیچ دشمنی ہوگی وہ گہری دوستی میں بدل جائے گی۔ سورہ حامیم السجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34۔ اب اسی دو سوالوں کے جواب کے ساتھ ہی آج کے اس خطبہ جمعہ کو یہیں پر جو ہے ختم کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ اس میں کہا گیا، جو اس میں حق ہے وہ تیری جانب سے ہے، اگر کوئی بھول چوک کوئی لغزش ہوئی ہو تو میرے نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے رہی، اس کے لیے تو مجھ کو معاف فرما بارے لہا، اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی کوئی اس بات کو، اس پیغام کو، اس دعوت کو، اس خطبے کو سنے، اللہ ہم سب کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم سب کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔